بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھی خبریں نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ اچھی خبریں اس لیے نہیں ہیں کہ فواد چودھری صاحب آج گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے اوپر تقریباً 4 مقدمات دفعات کے تحت مقدمات جو ہیں وہ لگائے گئے، مقدمہ درج کیا گیا اور آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف ان کی ضمانت کے لیے گئی تھی، مگر اس کو بھی خارج کیا گیا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے اوپر گو کہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے جو بغاوت اور اس طرح کے جو دفعات ہوتی ہیں، میں کبھی بھی اس کی نہ حامی رہی ہوں، نہ میں ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہوں، اور یہ نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے، اور جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں آرٹیکل 153A ایک مدت کے لیے قید کی سزا، یہ جو جرمانے کے ساتھ 5 سال تک کے لیے بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 505 لگایا گیا ہے، جرمانے کے ساتھ 7 سال کی سزا اس میں ہوتی ہے۔ آرٹیکل 506 ہے، جان سے مارنے کی دھمکی کی صورت میں 2 سال کی قید اور جرمانہ ہے۔ آرٹیکل 124A ہے، 3 سال کی قید اور جرمانہ اس کے اندر ہے۔ کیوں کہا ہے، کیوں لگایا گیا ہے، یہ معاملہ کیوں سامنے آیا؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کو کے جو اختیارات ہیں، یا چیف الیکشن کمشنر کا جو اختیار ہے، جو محسن نقوی صاحب کو انہوں نے تعینات کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک منشی کی سی حیثیت الیکشن کمیشن کی ہو گئی ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ کوئی فون کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کلرک کی طرح اس پر بیٹھ کر سائن کر دیتا ہے۔ یہ FIR کے اندر یہ متن بھی درج کیا گیا، مگر یہ محض یہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ معاملہ تھا، محض یہ نہیں تھا، جو اس کے آگے الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ 25 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے ان کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر یہ یہاں پر تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو، اور یہ جو لوگ ان کو ہیں ان کو وارن کرتے ہیں، متنبع کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا تو یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس بھی کرنا پڑے گا، یعنی پے بیک کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس کے اندر کہ آپ کے خاندانوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ کو، خاندانوں اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کیا انہوں نے، یعنی ان کے نہ صرف الیکشن کمیشن کو خبردار کیا بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی، اور ہم پیچھا کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے ایک بات کی تھی، اس کو صرف نظر کیا جا سکتا تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اصل میں اس کا شکار ہو گئے، جو کہ اس سے پہلے ان کے اپنے رہنما عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک انفارچونیٹلی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اداروں کے اوپر بولتے ہیں، اپنے ناپسندیدہ شخصیات کے خلاف کھل کے بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زیبا چودھری صاحبہ جو یہاں پہ میجسٹریٹ ہیں ان کے خلاف کیا لب و لہجہ استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن میں پہلے جب سردار رضا خان صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے وہاں پہ معافی مانگ چکے ہیں، معافی تو نہیں، ریگریٹس کیے تھے، معافی وہ نہیں مانگتے، تو وہ بھی کر چکے ہیں، اسی طرح سے ان کے دیگر لوگ بھی۔ اور انفارچونیٹلی اس وقت بھی عمران خان صاحب اور فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ درج ہے، جس میں یہ پیش نہیں ہوتے، اور کل بھی اندیا دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ اگر آپ سامنے نہیں آئیں گے، پیش نہیں ہوں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے، اور آپ کو ہم جو بھی کارروائی ان کی بنتی ہے اشتہاری قرار دینے کی وہ کریں گے۔ انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن کو کوئی وقت نہیں دی گئی، اور نہ ہی دی جا سکتی ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے بلکہ یہ جو پریس کانفرنس، پھر یہ جلتی پہ تیل کا کام جو ہے یہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ آج رات کو یہ FIR درج ہوئی ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یہ FIR درج کروائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کو شاید کروانی پڑی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو آرڈرز تھے یا احکامات تھے، یہ احکامات، یہ اختیارات الیکشن کمیشن کے بھی ہیں، مگر وہ چونکہ ان کے اختیارات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور نہیں مانا جا رہا، تو پھر ان کو یہ رستہ اختیار کرنا پڑا ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا۔ اب نہ ہوتا تو اچھا ہے، جو میں پہلے کہہ چکی ہوں، فواد چودھری صاحب جو ہے وہ ان کو بھی اپنے الفاظ کے چناؤ میں اور اس طرح کی جو بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے انفارچونیٹلی تحریک انصاف کا ایک وتیرہ سا ہے کہ وہ کرتے ہیں، جسے کہنا چاہیے وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں، اس سے پہلے صحافی ہوں، ان کے مخالفین ہوں، خود عمران خان صاحب کا جو وتیرہ رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو، اپنے جو مخالفین تھے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا، گرفتاریاں کی گئیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ طیبہ گل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جو
چیف نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف وہ شکایت لے کے گئیں. ان کو 1.5 مہینے وہ کہتی ہیں جی مجھے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا. آج وہ ریاست مدینہ کی اور عدالتوں کی، اداروں کی، عدل کی، انصاف کی بہت بات کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے ایک ایسی روایت ڈال دی ہے کہ جس میں میں نہ مانوں ہے، اور وہی چیز جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. اگر کوئی آئین ان کو سوٹ کرتا ہے وہ آئین کی بات کرتے ہیں. آج کل وہ آئین کی بہت بات کرتے ہیں، وہ عدلیہ کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ عدل کی بات کرتے ہیں. اور لیکن جب ان کو کوئی چیز ان کے مخالف ہوتی ہے، وہ جو دھونس دھمکی دیتے ہیں، جب اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے تو وہ پھر بیک ٹریک پہ چلے جاتے. تو معذرت کے ساتھ اس طرح سے ملک نہیں چلتے. بالکل بارہا یہ کہنے کے باوجود کہ اداروں کو اپنا جو برداشت ہے اس کا وہ بڑھانا پڑے گا، اس کا لیول رکھنا پڑے گا، مگر ایک شخص کی تعیناتی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور جس طرح سے جو رویہ اختیار کیا گیا. اس سے پہلے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار کیئر ٹیکر رہے ہیں مثلا حسن عسکری رضوی صاحب، ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف بہت واضح تھا، اور ان کو پچھلی دفعہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا. اسی طرح سے اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب تھے تو سب کی مشاورت سے ان کو لگایا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے، عمران خان صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا کیا، سردار رضا خان صاحب جو تھے کبھی ان کے یہ گیت گاتے تھے، پھر ان کے خلاف کیا کیا. فخر الدین جیب رحیم صاحب جو کہ انتہائی قابل احترام ہیں، ان کو عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر جو ہے، یعنی ان کی منشا اس میں تھی، ان کو چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے ان کے اوپر کیا الزامات لگائے، وہ یہ دکھ اپنے دل میں لے کے دنیا سے چلے گئے. اسی طرح سے بے تحاشا لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب، یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جن کے گن گاتے تھے کہ ہم نے بہترین آدمی جو ہے وہ چنا ہے، جو ایماندار ہے، اور وہ اگر اپنی ایمانداری کے مطابق اب کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ المیہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو ٹرین کر دیا ہے اداروں پہ تنقید کرنے کے حوالے سے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ توہین عدالت کے اوپر عدالتوں نے مطلب انہوں نے بھی غلط بات کی تھی، دانیال چودھری صاحب اور دانیال عزیز صاحب اور پھر طلال چودھری صاحب اور نہال ہاشمی صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہوں نے اس وقت تنقید کی تھی عدالتوں کے اوپر، شاید اس سے کہیں زیادہ سافٹ لفظوں میں کی گئی تھی. سب کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا. نہال ہاشمی نے معافی مانگی، ان کو معاف نہیں کیا گیا. تو یہ بھی اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. لیکن پھر آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ عمران خان صاحب عدالت میں جب گئے توہین عدالت کے لیے تو ان کو پھر ان کے اوپر وہ تمام جو پریسیڈنٹس تھے وہ الٹ پڑ گئے اور عدالت نے ان کو معاف بھی کر دیا. تو یہ عدالتوں کے فیصلے درست بھی نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی درست نہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ غلط بھی کرتے رہے. اس ملک کے اندر جو ہے وہ طاقت کا قانون چلتا رہا ہے، لیکن کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، گفتگو کی ایک بات ہوتی ہے، اور فواد چوہدری صاحب بہت بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے بات کرنا ہوتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یقین مانیے کہ ہم تو بہت پرانا جانتے ہیں فواد چوہدری کو، اور بہت اچھے دوست رہے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرنے والے پڑھے لکھے لائر ہیں، اور اس طرح کے نہیں تھے جس طرح سے ہوئے ہیں ابھی. اور اس میں شاید ان کا قصور نہیں، ان کی جو جماعت کے اندر جو سیاسی تربیت ہے انفارچونیٹلی ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے کیا، اور ایونچولی آج یہ افسوسناک بات جو ہے یہ سامنے آئی ہے. اب ہوگا کیا؟ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے خطاب بھی کیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گے کوئی ملک گیر ان کی گرفتاری کے اوپر احتجاج وغیرہ. لیکن احتجاج کل انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی احتجاج عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے ہیں. اسی طرح سے آج وہ انہوں نے پھر سری لنکا کی اگزامپل دے دی ہے کہ فوج کی جو ہے وہ اس کا حصہ کاٹا گیا ہے تو ہمیں کیا کہیں گے، ان کو فوج کم کرنے کے لیے کہا گیا، ہمیں کیا کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی انٹینشنز یہی ہیں کہ وہ بار بار جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ سامنے چیزوں کو لائیں گے، اور ایک لگتا ہے ایسے کہ ایک طے شدہ چیز ہے جس کے اوپر یہ سب ایجنڈا جو ہے ان کا آگے جائے گا. مگر اداروں کو اپنے دل بڑے رکھنے چاہیے، اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، وہ چاہے تو گرفتار کر سکتے ہیں، وہ نااہل کر سکتے ہیں. وہ توہین عدالت پہ آلریڈی ایک کارروائی کر رہے تھے، وہ ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. مگر اگر وہ طریقہ اختیار ہوتا تو میں اس کی بات کر رہی ہوں. لیکن
ایسا نہیں ہوا، اور اب فواد چوہدری صاحب اندر ہیں اور یہ چاروں جو آرٹیکلز لگائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے آرٹیکلز نہیں ہیں جو کہ ان کے خلاف لگائے گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات جو ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں۔ یہ اب پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک بھونچال کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ بھونچال جو ہے یہ کیا کیا گرائے گا، انفارچونیٹلی یہ ایک المیہ ہوگا، اللہ نہ کرے۔ پاکستان کے اندر اداروں کو جس طرح سے خراب کیا گیا ہے، جس طرح سے برباد کر دیا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا امتحان اداروں کا ہے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی، اس کے لیے بھی، اور پاکستان کے سیاسی لوگوں کا بھی امتحان بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید گرفتاریاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، یہ تو اب دیکھنا پڑے گا، مگر بہرحال سیاسی حالات جو ہیں ان میں ٹیمپریچر اور سیاسی جو پارا ہے وہ ہائی ہی رہے گا، لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔